الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مال خرچ کرنا، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کو سخی کہتے ہیں، اور جو مال خرچ نہیں کرتا اس کو بخیل کہتے ہیں۔ سخی کو اسلام میں حبیب اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست۔ اور سخی آدمی اگرچہ گناہ گار ہو پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ اچھا شخص ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب کہ بندوں پر صبح طلوع ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، اپنے راستے کے اوپر خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ، بخیل کے مال کو برباد فرما۔ اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہماری قسموں کی طرح نہیں ہوتی جیسے ہم ہر بات کے اوپر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اور جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اس کا مال دن بدن گھٹتا ہے۔ یہ تجربے کر لیں آپ، اگر اللہ کے نام کے اوپر آپ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا۔ اور اگر بلا ضرورت آپ مانگتے، ضرورت نہیں ہے ویسے مانگ رہے ہیں آپ، یہ بھی ٹرینڈ ہے، جو بھیکاری ہوتے ہیں بھیک مانگ 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 جب مرتے ہیں تو اخباروں میں سٹوریاں آتی ہیں 1 کروڑ چھوڑ گیا، 2 کروڑ چھوڑ گیا، کئی پیسے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل حالات ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ سیلاب کی وجہ سے تنگ دستی کی زندگی میں چلے گئے، دل کھول کے مدد کیجیے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا کون سا مال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہمارے پاس ہے، جو ہم جمع کرتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ تو ارشاد میں یہ تو تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے نام کے اوپر دے دیا، اللہ کے نام کے اوپر جو دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا بنائے اور بغیر ضرورت کے مانگنے سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی حکومت ہے وہ قرض مانگنے چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا قرضہ ملا، ان کو تو اتنا بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔